بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی. ہم آج کی جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں. کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے. آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے. انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں؟ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ. اٹ از دا کی آف سکسیس. یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں
اپنے 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 وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں۔ فضول کام نہ کرے اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث ہے پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کر نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں، ہاں یار یہ تو سنا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل ورڈز؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے،
مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے، یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی۔ تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے۔ اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ، محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا؟ وہ تواڈا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ چودھویں دا نال ارشاد ستارہ، چودھویں دا چند نال ارشاد ستارہ، قسم خدا دی مینو سب۔ اچھا چلے، حسین سے محبت ہوتی ہے، لوگوں نے عجیب عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، مجھے یہ بڑا پسند۔ آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ آئے ہائے ہائے، ہیں سبحان اللہ۔ نبی پاک ایسے مہکتے تھے، آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے۔ آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا۔ آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں الٹو ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتے ہی رہتا تھا۔ اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا۔ انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے، وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی۔ ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے، آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی مان دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت، جس کو عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ عشق رسول والی ناک ہو بھیج دو اسے مدینے۔
تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا. شاعر کیا کہتے ہیں؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پس سے. آج بھی گلیاں مدینے کی بہک رہی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی، ایسے خوشبودار آقا. ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں. آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا. شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا. فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے. اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں؟ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. ایسے ہے میرے آقا، اتنے حسین آقا ہے، ایسے با کمال آقا ہے. ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب